جب آپ غیر اللہ کو قبروں میں مدفون پیروں بابوں فقیروں کو پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی عبادت میں شرک کیا۔ الدعاء هو العبادہ، یہ پکار عبادت ہے جو حق ہے خالص ایک اللہ کا۔ دوسروں سے مدد تو مانگی جا سکتی ہے۔ ہمارے پولیس والوں نے مسئلہ حل کیا ہوا ہے نا، کراچی میں لکھا ہوا، تو میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مددگار پولیس۔ اللہ نے ہمیں توحید کا فہم دیا ہے۔ جب ہم غیر اللہ سے مدد کی نفی کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی سے کہ روٹی پکاؤ اور ہم کہہ دیے تو آپ غیر اللہ سے مانگ رہے ہو، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تم بابا کی قبر پہ جا کر وہ جو مر کے مٹی میں دفن ہو چکا ہے اس کی ڈھیری پہ کھڑے پر کہتے ہیں آئے ہیں تیرے در پہ، اولاد لے کے جائیں گے، تجھی سے رزق مانگیں گے، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا آسرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ مالک نے کئی مقام پر شرک کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اکثرهم لا یعقلون، ان کی اکثریت بے عقل، وہ سمجھتی نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے مسئلے پر کئی صورتیں جائز ہیں، کئی نصوص سے ثابت ہے، جیسے اللہ مالک فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن یہ ایک دوسرے کی مدد اسباب اور ذرائع کے تحت ہی ممکن ہے۔ اسباب سے بالا چیزوں میں کوئی انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن شرک میں مبتلا اور شرک کی بیماری کے اندر مرے ہوئے لوگ وہ ہمیشہ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں اور بے عقلی کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عوام کا تو کیا کہنا، یہ الیاس قادری صاحب کو سن لیجئے، کس طرح کی بچگانہ باتوں کے ذریعے یہ اپنی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ سنیے حضرت کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کی عطا سے دوسروں سے مدد تو مانگی جا سکتی ہے، دوسروں سے مدد تو مانگی جا سکتی ہے۔ ہمارے پولیس والوں نے مسئلہ حل کیا ہوا ہے نا، کراچی میں لکھا ہوا، تو میں نے تو دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مددگار پولیس نمبر 15، یہی ہے نا۔ ان کو سمجھاؤ نا پولیس والوں کو، مدد مت کیا کرو، ہم اپنے آپ اپنے قاتل سے نمٹ لیں گے، چور کو بھی ہم پکڑ لیں گے، ڈاکوؤں کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم مر جائیں گے، تم سے مدد نہیں مانگیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلکہ قادری صاحب نے یہاں تک کہہ دیا، نبی مدد نہیں کر سکتا، بھنگی مدد کر سکتا ہے، وہ ہمارا آنگن صاف کر دے گا جھاڑو پکڑ کے، مدد ہی کی نا اس نے یار۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، توحید و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، شرک و بدعات سے ان کو نکالے۔ کیسے عقل سے پیدل باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ جو غیر اللہ سے دعائیں مانگتے اور غیر اللہ سے ہر اس نعمت کا سوال کرتے جو اہل ایمان خالص اللہ سے کرتے ہیں، جن کی قبروں پہ جا کر رزق مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے، کوئی کامیابی مانگ رہا ہے، کوئی مقدموں سے نجات مانگ رہا ہے، تکلیفوں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے وہاں آ کر رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور ایسے مناظر ہم آپ کو بارہا دکھا چکے، لیکن اس کے باوجود دلیل دیتے ہوئے کس طرح کی بچگانہ اور بے وقوفوں والی باتیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ قبر پرست، وہ بھلے شیعہ ہو یا قبر پرست بریلوی ہو، جب یہ دلیل سے عاجز ہو جاتے ہیں، ان کے پلے میں کوئی چیز رہتی نہیں، تو پھر دیکھیے مثالیں کیسی دیتے ہیں۔ یہ صفائی کرنے والوں کو اکثر بھنگی کہہ دیا جاتا ہے، ان کی مثال دے رہے ہیں کہ آخر یہ بھی تو ہمارے مددگار ہیں، جیسے الیاس قادری صاحب نے دی۔ باقی ڈاکٹر، پولیس اور ابا جان سے مدد مانگنے کی مثالیں یہ اکثر دیتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تمام معاملات، وہ بھنگی آ کے جھاڑو پھیر دے آپ کے گھر میں، یا ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگا دے، یہ ابو آ کر پیسے دے دے، کوئی مدد کر دیں آپ کی، پیارے بھائی اسباب کے تحت معاملہ ہے، اور ایسے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد ہے جو ایک دوسرے کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ اللہ نے ہمیں توحید کا فہم دیا ہے۔ جب ہم غیر اللہ سے مدد کی نفی کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ بیوی سے کہ روٹی پکاؤ اور ہم کہہ دیے تو آپ غیر اللہ سے مانگ رہے ہو، نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ تم بابا کی قبر پہ جا کر وہ جو مر کے مٹی میں دفن ہو چکا ہے اس کی ڈھیری پہ کھڑے پر کہتے ہیں آئے ہیں تیرے در پہ،
اولاد لے کے جائیں گے، تجھی سے رزق مانگیں گے، ہمارا کوئی نہیں ہے تیرے سوا آسرا۔ آپ کا یہ وہ شرکی اکبر ہے جس سے ہم عوام کو روکتے ہیں، جس سے ہم کلمہ پڑھنے والوں کو روکتے ہیں، اور آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، تو آپ دلیل کے لیے کس طرح کی بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا چلے آپ پہ ہی چھوڑتے ہیں، کبھی آپ نے گھر بیٹھے اپنے کمرے کے اندر بند ہو کر یا بھنگی المدد کا نعرہ لگایا؟ جیسے اپنے ڈیروں میں بیٹھ کر، اپنی عبادت خانوں میں بیٹھ کر تم یا جیلانی المدد یا پیر غوث اعظم المدد کے نعرے لگاتے ہو، تو بھنگی کو بلائے بغیر، اس کو کال کیے بغیر اپنے کمرے میں بند ہو جاؤ اور وہاں بیٹھ کے کوئی میرا گھر بڑا گندا ہے، یا بھنگی المدد، آگے جھاڑو پھر پکارا کبھی؟ اس کو کال کرو گے، وہ زندہ ہے، آپ کی بات سنے گا، آئے گا، اسباب کے تحت ہے، وہ آپ کی آگے مدد کر گیا۔ یا آپ بیمار ہو جاؤ تو ہاسپٹل نہ جاؤ اور کمرے لاک کر کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور وہیں بیٹھے کہو یا ڈاکٹر المدد، یا حکیم المدد، یا طبیب المدد، تو کیا کہیں گے لوگ؟ آپ کو پاگل ہو گئے ہو؟ آپ کے گھر میں چوری ہوگی، آپ تھانے نہ جاؤ، FIR نہ کٹواؤ، پولیس سے رابطہ نہ کرو، اور اپنے گھر بیٹھے بیٹھے وہیں سے وعدے لگاؤ یا پولیس المدد، یا پولیس المدد۔ کبھی کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ تو معنی یہ کہ یہ جو لوگ ہیں جن کی آپ دلیلیں دے کر شرک کے راستے کو جائز کرنے کی ناکام و نامراد کوشش کر رہے ہو، بھائی یہ تو اسباب کے تحت ہے، یہ اس کے بس میں ہے۔ لیکن ایک شخص فوت ہو کے منو بٹی کے نیچے دفن ہو گیا، ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہے، اگر زندہ بھی ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر مردہ ہے وہ قبر میں دفن ہے، اب اس کے اسباب ختم ہو گئے، یہ آپ کی سن نہیں سکتا، یہ اپنی قبر سے باہر نکل نہیں سکتا، یہ آپ کی مدد کر نہیں سکتا، یہ اپنی استنجا اور طہارت نہیں کر سکا تھا، آپ کی مدد کے لیے کہاں آئے گا؟ جب آپ غیر اللہ کو قبروں میں مدفون پیروں بابوں فقیروں کو پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کی عبادت میں شرک کیا۔ الدعاء هو العبادہ، یہ پکار عبادت ہے جو حق ہے خالص ایک اللہ کا۔ اس کی جواب میں آپ کی یہ دلیلیں صرف بچگانہ باتیں، بے وقوفوں والی باتیں ہیں، یہ دلیل نہیں ہے، کیونکہ شرک کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہم جس چیز کو شرک کہتے ہیں وہ ان مردوں کو پکارنا جو ان کے اسباب میں، ان کے اختیار میں نہیں ہے، ان کے دائرہ کار میں نہیں ہے، ان سے وہ چیزیں مانگنا۔ یہ زندہ تھے، جب زندہ تھے تو آپ کی مدد پیسوں کے ذریعے آپ کے سامنے موجود ہے، تو اسباب کے تحت کچھ بھی کر سکتے تھے جو اللہ نے ان کو اختیار دیا، جو ان کے دائرہ کار میں ہے۔ اب کہ یہ مر کر جا چکے ہیں، یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں، یہ آپ کی سن نہیں رہے، آپ ان کو سنا نہیں سکتے، یہ قبروں میں دفن ہے، اور اب آپ کہو کہ بابا جی آؤ اور ہماری مصیبتوں سے ہمیں نکال دو، ہماری کشتی پار لگا دو، تو آپ غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اور یہ شرک کا دھندا ہے۔ بچگانہ باتوں سے شرک کا بزنس جائز نہیں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔